اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات حاضرہ کے لحاظ سے جو ملکی اور بین الاقوامی خبریں آج جا رہی ہیں ان کا اگر ہم تقابل کریں، موازنہ کریں اور ان پہ اپنا رد عمل کا اظہار کریں تو پاکستان کا موضوع پہلے جو ہے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے تھوڑا سا پہلے طاہرانہ طور پر دیکھ لیں کہ امریکہ جو ہے اس میں ٹرمپ جو ہے بری ہو چکا ہے، اور جو بائیڈن جو ہے اس نے جو ہے وہ عالمی رہنماؤں سے خطاب کیا ہے ورچوئل جو ہے، اور اجتماعی مسابقت پر زور دیا ہے، اور عالمی چیلنجز جو درپیش ہیں G7 کے، شاید میرے خیال میں یہ اجلاس سے وہ خطاب کر رہے تھے، اور معاشی چیلنجز کے بارے میں بات کی ہے، اور چین سے جو چیلنج درپیش ہیں تو ان پر بھی بات کی ہے۔ اب یہ چین امریکہ کا اہم تجارتی پارٹنر بھی ہے، اور تجارت کے اوپر جو ہے نا تحفظات بھی ہیں، جو غیر مساوی تجارت ہو رہی ہے امریکہ اور چین میں، تو یہ سارے معاملات انہوں نے اپنی عالمی رہنماؤں سے تقریر میں زیر بحث وہ لے کر آئے ہیں۔ اب ہم اپنے اصلی موضوع پر آتے ہیں۔ پاکستان بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے زمین پر، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان بلوچستان کے اندر افغانستان سے کوئی ملکہ ضلع چلٹ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں حملہ ہوا ہے سیکورٹی فورسز پر، اور 6 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ ویسے خبروں والے تو ہلاک لکھتے ہیں، لیکن میں تو مسلمان ناخون مسلمان کا بہہ رہا ہے، مسلمان شہید ہوئے، بھلے وہ عوامی شہید ہوں، بھلے وہ سرکاری اہلکار شہید ہوں، اور ایک سردار بھی شہید ہوا، اور 7 زخمی ہو گئے، اور یہ بڑا دکھ بھرا واقعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ بتایا گیا کہ بھائی وزیرستان میں بھی ایک شاہراہ پر فوجی قافلے پر حملہ ہوا دیسی ساختہ بم سے جو ہے، اور اس میں جو ہے بھی کافی مطلب ہے وہ جو ہے اس میں ہلاک و شہید اور زخمی ہونے والوں کی بات نہیں بتائی گئی۔ شاہراہ کی حفاظت کرنے والی ایک چوکی پر، چیک پوسٹ پر بھی اکثریت پسند کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اکثریت پسند نہیں ہے، یہ انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک کا حملہ ہے، اور یہ شرپسند لوگ ہیں، یہ اکثریت پسند نہیں ہے، مسلمان کا ناحق خون بہا رہے ہیں۔ اور وائس آف امریکہ کا ریڈیو جو ہے یا BBC ان کو اکثریت پسند لکھے، اور جب روس کے خلاف جہاد ہو تو چھاپا مار لکھیں۔ اور یہ دیسی ساختہ بم سے جو حملہ کرتے ہیں نا، یہ دیسی ویسی لوگ یہ نہیں ہیں۔ VOE جو ہے نا، یہ جنگلوں پہاڑوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، VOE کے اندر جو ہے امریکہ میں اور یورپ کے جو نشریاتی ادارے ہیں ان کے اندر یہ بولتے ہیں، ان کے ٹیلی فون بولتے ہیں، ان کی کالیں بولتی ہیں، ان کی مرضی کے مطابق نشریات ہوتی ہیں وہاں پر۔ تو یہ دیسی بابا .com جو شاہ رخ خان جو ہے، یہ ان کی روٹ ہے، روٹ آف کرائم بمبئی ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، اور پاکستان میں جو بھی ریپ اور کلنگ ہو رہی ہے وہ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کے 6 آدمی شہید کیے، اور ایک سردار کو بھی شہید کیا، اور ان شرپسندوں نے فوجی چوکی پر حملہ کیا، اور پھر جو شاہراہ کی حفاظت کر رہے تھے، اور پھر دیسی ساختہ بم سے بھی حملہ کیا فوجی قافلے پر جو ہے۔ تو یہ شاہ رخ خان والے دیسی بابا .com کے لوگ ہیں، پورے پاکستان میں ریپ اور کلنگ بھی یہی کر رہے ہیں، اور قائد اعظم کے مزار پر جو قبر والا کمرہ ہے اس میں جو ہے رشید نام کا جو آدمی ہے وہی یہ بدفعلی کا اور ریپ اور کلنگ کا دھندا بھی وہیں سے چلا رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں۔ تو یہ عام واقعات نہیں ہیں، یہ جو بلوچستان پہ حملہ ہے، یہ بغداد پر جو تتاریوں نے حملہ کیا یہ وہی حملہ ہے۔ ہمارا مشرقی بنگال پر جو شیطانی جال نے اور انڈیا نے حملہ کیا، یہ حملہ وہی ہے۔ دشمن اسی رفتار سے حملے جاری رکھے ہوئے ہے، اور ہم لوگ جو ہیں غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور اس کو BLA اور طالبان کا نام دے کے جو ہے ایک محدود لڑائی یا کنونشنل لڑائی، یا کہ ایک عام عسکریت پسند ہے جی، شر پسند ہے جی، اس کا معاملہ جو ہے نا یہ بہت گمبھیر اور سنجیدہ معاملہ ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا، اس منشور پہ سختی سے چمٹ کر آگے رستہ طے کیا جائے، اور یہ طالبان اور یہ BLA یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، یہ لشکر جھنگوی جو ہے۔ اور پھر جو ہمارے لوگ فوج کے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہوئے جمعے کی نماز میں شہید ہوئے، راولپنڈی میں 2008 میں جنرل ہمارے شہید ہوئے، میجر جنرل شہید ہوئے، ہمارے اہلکار شہید ہوئے، وہ نماز قائم کریں اور اپنے بھائیوں کا بدلہ لے لیں
جو بلوچستان میں شہید ہو گئے کل جو ہیں، اور بہت پہلے بھی جو شہید ہوتے رہے، اور بغداد میں ہمارے مسلمانوں کے سر کاٹے گئے، اور 93,000 ہمارے فوجی جو بنگال میں جو ہیں زندہ قتل کر دیے گئے، پورا بنگال شہید ہو گیا ہمارا. تو وہ نماز قائم کرتے رہیں. نماز کی دشمنی میں یہ جنگ مسلط ہے. اصل حل نماز قائم کرنے میں ہے، اصل مورچہ نماز پہ ہے. گولیاں چلانے سے، بم مارنے سے، بم کھانے سے یہ ایک حد تک کی لڑائی ہے، ایک سطحی لڑائی ہے، اصل لڑائی نہیں ہے. یہ اصل لڑائی شیطان نے حملہ نماز پر کر دیا، مسجد پہ کر دیا ہے. تو اگر ہم مسجد اور نماز کو بچا گئے تو اپنے بنگال کے 93,000 ہمارے فوجیوں کا بدلہ لے لیں گے، بلوچستان کے شہداء کا بدلہ لے لیں گے، بنگال کے شہداء کا بدلہ لے لیں گے. بغداد میں جو مسلمانوں کے سر کاٹے تتاریوں نے، اس کا بدلہ بھی لے لیں گے. حملہ شیطان نے کیا ہوا ہے، کبھی تتاری کے لباس میں، کبھی BLA کے لباس میں، کبھی GS ہند کے لباس میں، کبھی PTM کے لباس میں، کبھی طالبان کے لباس میں، کبھی اسلام آباد پولیس کے لباس میں جو ہے اسامہ ستی کو شہید کرتے ہیں، کبھی رو انوار کے لباس میں نقیب اللہ شہید کو شہید کرتے ہیں. سری نگر روڈ اسلام آباد پہ اسامہ ستی شہید ہو گیا. اسلام آباد پولیس نہیں ہے، انویزیبل شیطانی جال ہے، انکلوژن ود انڈیا ہے. سری نگر روڈ، یقین کریں اگر آپ اسلام آباد میں شہدائے پریڈ لائن مسجد جنہوں نے GSQ میں نماز پڑھتے ہوئے جانیں شہید دی ہیں، یہ جو ہمارے عوامی لوگ نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے نشتر پارک میں، ہر مسجد میں جو شہادتیں ہوئی ہیں پورے پاکستان کے اندر، ہم کشمیر کے مسلمانوں کو لاک ڈاؤن سے نکال لیں گے. یہ سری نگر میں اسامہ ستی شہید ہوا ہے. اگر آپ کو اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں سے محبت ہے جو کشمیر میں لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈومیسائل کا مسئلہ، شہریت کا مسئلہ ہے، اور اسامہ ستی کا واقعی بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں وہ پولیس والوں کو پھانسی دے دو جی بس انہوں نے اسامہ ستی کو شہید کر دیا. نہیں، پولیس والوں کو پھانسی دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. سندھ میں فوجی آپریشن ہوا تھا فاروق لغاری کے دور میں، تو غریب کسان مروا دیے شیطانی جال نے جو ہیں ہمارے فوجیوں سے. کیپٹن جمیل کو پھانسی دی گئی، فاروق لغاری نے بھی اس کی رحم کی اپیل مسترد کر دی تھی میرے خیال میں، یا اس سے پہلے یہ واقع ہوا ہوگا، لیکن فاروق لغاری نے، کسی بھی صدر نے اس کی رحم کی اپیل مسترد کر دی اور کیپٹن جمیل کو پھانسی دی گئی. ہائے 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 ہائے، حاربی مر گئے، کیپٹن جمیل بھی پھانسی لگ گیا، لیکن مسئلہ تو حل نہ ہوا. تو پولیس والوں کو پھانسی دینے سے مسئلہ پورا حل نہیں ہوگا، وہ تو پریکٹس ہم ساری عمر کرتے رہیں گے. اسامہ ستی جو شہید ہوا ہے، اگر ہم اس مشکل کو، اس مصیبت کو ہم یہ نہ کریں ہمارا بندہ جو ہے فرسٹ ایئر کا طالب علم جو ہے ہمارے کیپٹل میں جو ہے جہاں فوج اور پولیس رہتی ہے وہاں شہید کر دیا گیا، جہاں ساری پارلیمنٹ رہتی ہے، جہاں پاکستان کے سارے مطلب ہے چلانے والے لوگ رہتے ہیں، وہاں اسامہ ستی جو ہے نا اس طرح بے دردی سے قتل کر دیا گیا، پولیس نے اس کو مار دیا. یہ پولیس اسٹیٹ ہے. اگر ہم روتے پیٹتے رہیں گے تو اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہائے کیا کریں، پولیس اسٹیٹ ہے، مر گئے ہم تو. اب تقریباً سیاسی پارٹیاں اور یہ PTM، یہ BLA، یہ سارے سیاسی پارٹی میں ایسی باتیں کرتی ہیں. حالانکہ اب تو PTI کی حکومت تھی. بات ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس مسئلے کو ہم اپرچونٹی میں تبدیل کر دیں، موقع میں تبدیل کر دیں. موقع کیا ہے؟ اب ہم یہ دیکھیں، ہم تو مر رہے ہیں، لیکن کشمیر کے مسلمان بھی تو لاک ڈاؤن میں ہیں، وہ بھی تو مر رہے ہیں، وہاں بھی تو ریپ اور کلنگ ہو رہی ہے. ان کی مدد کون کرے گا؟ ان کی مدد یہاں سے ہوگی کہ سری نگر روڈ پہ اسامہ ستی شہید ہوا ہے. تو 1970 کے بعد 71 آتا ہے، ہمارے 93,000 فوجی زندہ شہید ہوئے بنگال میں. تو ہم جو ہے نماز قائم کریں، کیونکہ جمعے کی نماز میں پریڈ لائن مسجد میں ہمارے جنرل، ہمارے میجر جنرل، ہمارے سرکاری اہلکار اور عوامی طور پر بھی ہر دربار میں، ہر مسجد میں ہمارے عوام کے لوگ شہید ہوئے. تو ہم نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے کشمیری بھائیوں کو سری نگر میں لاک ڈاؤن سے بچا لیں. اسامہ ستی کا یہ بدلہ ہوگا. بلوچستان میں جو کل 6 شہید ہو اس کا ان کا یہ بدلہ ہوگا. بلوچستان میں جو کل سردار شہید ہو اس کا یہ بدلہ ہوگا. اور بھارت کے شاہ رخ خان کی جو فلم انڈسٹری ہے DesiBaba.com جو پاکستان میں ریپ اور کلنگ کر رہی ہے، ان کا یہ بدلہ ہوگا کہ ہم نماز قائم کریں. کوئی بھی فقہ ہے، سنی ہے، شیعہ ہے،
नमाज कायम करो। अपने कश्मीरी भाइयों को जो मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन में मरे पड़े हैं, उनको लॉकडाउन से निकाल लो। इंडिया की फिल्में ना देखो, इंडिया के हीरोइन और एक्टर और एक्ट्रेसों को आइडियल ना बनाओ। अपने हाल पर भी रहम करो, अपने मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भाइयों के हाल पर भी रहम करो, उसामा सती के हाल पर भी रहम करो, और जितनी भी हमारी लड़कियां, नौजवान और ख़वातीन रेप का शिकार हो रही हैं, उनके हाल पर भी रहम करो। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की कब्र पर भी रहम करो। नमाज कायम करो, कुरान की तिलावत करो। शैतान जंग बगदाद से लड़ रहा है। अब बलूचिस्तान में जो है ना हालात, और सुबह सरहद और आजकल KP की है, इसके हालात के बाद भी अफ़गानिस्तान हमारा भाई इस्लामी मुल्क है, उसमें जी सुबह ही रात में जो है ना जी वो 500 टैंकर जो है ना जी, उसमें जनाब वो सैकड़ों टैंकर जो उनको आग लग गई, तेल जल गया और बहुत भारी तादाद में जो है नुकसान हुआ। ईरान से एम्बुलेंस आई ज़ख्मियों की मदद के लिए, हलाकतों का तो बताया नहीं गया। और हमारे यहाँ बहावलपुर में भी टैंकर को आग लगी थी और काफ़ी लोग शहीद हो गए थे तेल को लूटते हुए जो है। तो ये सूरत हाल है ही रात। अब जो इनविजिबल स्टैंग नेटवर्क जो है ना, वो ही रात उसने सेलेक्ट किया, ही रात सुबह अफ़गानिस्तान का जो है। अब ही रात, अब ही प्लस नाइट, एक फ़ीमेल औरत है और उसने जो है ना रात को जो शैतानी लिबास पहना, भले उसने काला लिबास पहना, भले उसने हरा लिबास पहना, भले उसने सफ़ेद लिबास पहना, और ये मुसलमानों के शिया सुन्नी वहाबी तीनों फ़िकों पे हमला है। और हम लड़के मर गए, ईरान भी मर गया, अफ़गानिस्तान भी मर गया, और जो है पाकिस्तान भी मर गया। और इंडिया पलीत की फ़िल्में ईरान के लोग भी देखते हैं, अफ़गानिस्तान के लोग भी देखते हैं, पाकिस्तान के लोग भी देखते हैं, और इंडिया से हम मोहब्बत करते हैं, और आपस में हमारे अंदर जहर भर दिया इंडिया ने जो है। तो ये टैंकरों का जो आग लगी है, ये इंडिया ने हर घर च अग ला दी है। कायद आज़म ते अल्लामा इकबाल की कब्र च भी अग ला दी है। फाहशत दी जड़ी ये है ही रात सुबह में जो है इन्होंने टैंकरों को आग लगाई। और हमारे जो एक उस्तानी को APS में तेल का छिड़क जो आग लगाई गई, और एक को कुर्सी से बांध कर ताहिरा को जो आग लगाई गई, वो भी ही रात के मुताबिक हमारी जो है शहादतें हुई हैं। और हर घर पर हमला है, हर मुसलमान औरत पर हमला है, भले कोई सफ़ेद लिबास पहनती है, भले कोई काला लिबास पहनती है, भले कोई हरा लिबास पहनती है, क्योंकि ये शयातीन कहते हैं मुसलमानों में तो कोई मर्द नहीं है, औरतें हैं। तभी तो फातिमा जिना, बेनज़ीर भुट्टो और बहुत सी ख़वातीन को आगे लाया गया क़यादत के लिए जो है। बड़ा जुल्म है इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमान के ख़िलाफ़, और इसका हल यही है कि हम नमाज कायम करें, कुरान की तिलावत करें, दीन इस्लाम पर अमल करते हुए इस्लाम के सदक़े अपने आप को आग से बचा लें। अगर हमने इस्लाम की चादर ना ओढ़ी, इस्लाम पर अमल ना किया, तो ये आग हमें खा जाएगी। बगदाद शरीफ से आग खा रही है। जब ततारियों ने बगदाद शरीफ में मुसलमानों के सर काट के पहाड़ बनाए थे सरों के, और बोस्निया में मुसलमान शहीद हुए, ये आग मुसलसल जारी है। इसमें ये मास्टरमाइंड बताया कि $5 करोड़ का नुकसान हुआ। तो पिछले साल डिस्ट्रिक्ट मानसेरा पे इंडिया ने जो हमला किया था 2019 में, पिछले से पिछले साल, तो ये 5 का जो ना ये अग्नि मिसाइल जो 5000 किलोमीटर तक मार करता है तुर्की तक, ये इंडिया की शैतानी थ्योरी के मुताबिक काम चल रहा है। $5 करोड़ का नुकसान हुआ। 60% जो है कोई और नुकसान बताया गया। 1965 की जंग इंडिया ने हमारे पर मुसल्लत की। यानी शैतान ने अपनी तलवार नियाम में डाली तो नहीं है, शैतान की तलवार तो मुसलसल हमारे इशारे काट रही है। कोई भी इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, इराक है, तुर्की है, वस्ती एशिया के मुसलमान मुल्क हैं, अरब इस्लामी भाई हैं, शमाली अफ्रीका के इस्लामी भाई हैं, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनाई है। ये शैतानी तलवार बड़ी तेज़ धार और खुंड तरीके से भी और हर लिहाज से हमारा जो है हमारे लिए ज़िबाखाना बनी हुई है।
اچھا، اسلام قلعہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اسلام قلعہ کا مقام تھا، وہاں کسٹم چیک پوسٹ تھی، وہاں پہ یہ واقعہ پیش ہوا ہے، اور بجلی کا نظام بھی فیل کر دیا۔ انڈیا کی فلمیں بھی ہمیں تباہ کر رہی ہیں، اور یہ جو ہے نا جی، وہ ایک پاکستان میں بھی گانا بنایا، کیونکہ یہ ہمارے جتنے شعراء کرام بھی اسی شیطانی جال کے قبضے میں ہیں۔ وہ ایک فلمی شاعری بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں، تو وہ جو ہے نا جی، وہ بجلی کا نظام بھی اس لیے پھیل گیا، اس بجلی شیطانی بجلی سے بھی انہوں نے مسلمانوں کو جھگڑا ہوا ہے، وہ نظام بھی انہوں نے ہرات میں فیل کر دیا، اور اسلام قلعہ پر یہ حملہ ہوا۔ تو جب اسلام قلعہ پر حملہ ہوا تو ہر اسلامی ملک پر حملہ ہے، اور مسلمان جو امریکہ یورپ میں رہتے ہیں ان پر بھی حملہ ہے، اور ہر اسلامی گھر پر حملہ ہے۔ یہ آئل ٹینکر سے، یہ ڈیزل سے، یہ اس لیے ہمارے مولانا صاحب کو مولانا ڈیزل کہتے ہیں، یہ ڈیزل سے، بجلی سے، گیس سے یہ اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ شیطانی لوگ بڑے بے رحم لوگ ہیں، اور ایسی شیطانی مردود مخلوق تو ہم نے قرآن شریف میں بڑی بڑی مردود قومیں پڑھی ہیں، ایسے لوگ ہم نے پڑھے نہیں ہیں، ان کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ یہ ایسا گندا اور ذلیل دور جا رہا ہے مسلمان کے خلاف جو ہے۔ ایک اور بڑی خبر اہم ہے، وہ یہ کہ افغان مہاجرین کیمپوں میں جو اساتذہ کرام پڑھاتے تھے، اب روس اور انڈیا اور یہ لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں، عالمی طاقتیں، ہمارے لوگ بیچارے مر گئے، سارے افغانستان کے مسلمان عوام شہید ہو گئی، 40 سال سے لوگ مہاجر کیمپوں کے اندر جو ہے وہ پناہ گزین کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے تو بڑا دکھ ہے ان مسلمان بھائیوں کا، اور انڈیا تو اتنا مردود اکھنڈ بھارت ہے، وہ تو بولتا ہے کہ یہ سارا ہندوستان ہندوؤں کا ہے، اور جو مسلمان یہاں رہتے ہیں یہ مہاجر ہی ہیں۔ یہ انڈیا نے جو ہے نا اس لیے MQ بنوائی تھی کراچی میں جو ہے، اور قائد اعظم اور علامہ اقبال اور مسلم لیگ کو ختم کر دو یہاں پر جو ہے۔ تو افغان اور عرب، ہمیں یہ افغان اور عرب اور ترک اور ایرانی بولتا ہے، یہ ہمیں پاکستان کو یہ مانتا ہی نہیں انڈیا جو ہے، اور یہ اپنی سرحدیں افغانستان اور وہاں تک سمجھتا ہے، ایران تک۔ اور جب ہی اس نے کل ایران میں یہ واقعہ کروایا، اور 71 اساتذہ کو جو ہے نا جی برطرف کر دیا گیا ہے، ان کی عمر کا فرق تھا، ان کے تعلیمی قوائف صحیح نہیں تھے، مقبوضہ کشمیر میں ڈومیسائل صحیح نہیں ہے ہمارے بھائیوں کے ہندوستان میں جو ہیں، اور ان کے تعلیمی قوائف صحیح نہیں، ان کو نکال دیا گیا 71 میں۔ یہ 1971 کی جنگ ہے، اس کے بعد انڈیا یہ سمجھتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، اس نے پاکستان کو ختم کر دیا، پورا اکھنڈ بھارت ہے یہ، اور اسلام پہ قبضہ کر لیا، پاکستان پہ قبضہ کر لیا، اور اقوام متحدہ میں اس نے یہ جو ہے یہ بندے برطرف کر دیے ہیں اساتذہ جو ہیں۔ اب یہ تو بیچارے پینشن مانگ رہے ہیں اور اپنے امارات مانگ رہے ہیں اقوام متحدہ سے جو ہے، ان کو اپنی پڑ گئی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کون سی بھیانک جنگ چل رہی ہے۔ اور 71 کے کلیے کے تحت جو ہے اسامہ ستی کو سری نگر روڈ پر شہید کیا گیا، اکھنڈ بھارتی کلیے پر جو ہے، ہماری پولیس سے جو ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ یہ شیاطین کا اپنا ایک شیطانی نقشے ہیں، ان کے شیطانی جال ہے، اور یہ نقشہ اکھنڈ بھارت کے مطابق ہے۔ یہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے، اسی لیے انہوں نے GHQ میں جمعے کی نماز پڑھتے ہوئے ہمارے فوج کے لوگوں کو شہید کیا۔ یعنی یہ اسلام کو بھی تسلیم نہیں کرتے، پاکستان تو دور کی بات ہے، یہ ایسے شیاطین ہیں اسلام کو بھی تسلیم نہیں کرتے، مسجد کو بھی تسلیم نہیں کرتے یہ لوگ جو ہیں۔ اور ہندوستان اس شیطانی جنگ میں ان کے شانہ بشانہ ہے، شولڈر بائی شولڈر ہے۔ ایک اور ہماری منسٹر شیری مزاری جو ہے، وہ انسانی حقوق کی وزیر ہے اور ہیومن رائٹس کی جو ہے، وہ جبری گمشدگیوں کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ بھی پاکستان اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوگا، اور یہ مسئلہ ضرور حل کرے گا، پارلیمنٹ میں قانون بھی پاس کروائے گا، اور اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل کرے گا، اور عمران خان بھی اس میں دلچسپی لے رہا ہے، اور اس کی بھی اولین ترجیح ہے۔ اچھا، میں نے پہلے کل والی پوسٹ میں یا پچھلی پوسٹوں میں ذکر کرتا رہتا ہوں، ثابت ہو گیا کہ گمشدگیاں ہمارے ادارے یا پولیس اور فوج یا ایجنسیوں پر محیط نہیں ہے، یہ ان کی حد تک یہ محدود نہیں ہے۔ یہ جو انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک ہے، جو پوری شمالی افریقہ اور اسلامی بھائی عربوں کے اشتہاریوں کو جیلوں سے نکال کر پاکستان میں لے آیا، اور وہ عیش کر رہے ہیں ہمارے ٹرائبل علاقہ میں اور پورے پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں، اور قتل عام بھی کر رہے ہیں اور شادیاں بھی کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگ غائب ہو رہے ہیں۔
تو اس میں یہ ہماری حکومت بے بس ہے، ہیلپ لیس ہے. عوام کو، ان لوگوں کو یہ مل کر مسئلہ حل کرنا ہے. عوام کو، اور یہ جو پریس کلب پر جو مظاہرے ہوتے ہیں جن کے لوگ گم ہوتے ہیں، اور ہر حکومت سے تعاون کریں. اس میں تو نواز شریف بھی بے بس ہے، بے نظیر بھی بے بس ہے، عمران خان بھی بے بس ہے. یہ مل کر جو ہے نا یہ گمشدگیوں کا مسئلہ حل کریں. اور یہ جو ہے نا انویزیبل اسٹینڈنگ نیٹ ورک جو ہے یہ ہمارے لوگوں کو جو ہے یہ غائب کرتا ہے. اور بعض اوقات ہماری ایجنسیاں بھی استعمال ہو جاتی ہیں، جیسے اسامہ ستوی کو شہید کر دیا، نقیب اللہ شہید کو شہید کر دیا. یہ بات بھی ہے، لیکن ایک حد تک بات ہے. یہ خلیل کو سائیوال میں شہید کر دیا، خلیل کے خاندان کو جو ہے سائیوال میں شہید کر دیا. وہ ہمارے بورے والے کا 293 چکا تھا وہ، اور وہ شہید ہوا. اور 293 1971 حضرت فوجی ہمارے جو شہید ہوئے 12ویں مہینے میں. یہ خلیل کو جو شہید کیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی حملہ ہے، جو 12ویں مہینے میں قربانی دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. تو اسلام پہ حملہ ہے اور مسلمانوں پہ حملہ ہے. لڑنے کی بجائے جو آپس میں مل کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اچھا، اگلی خبر بڑی اہم ہے. بھارت کا جو ہے یہ ٹویٹر کمپنی سے جو ہے نا جو اس سے جھگڑا چل گیا ہے. بھارت آئی ٹی کے اندر جو ہے نا ہب بن گیا، ہاؤس بن گیا مائکروسافٹ کے لیے، سسکو کے لیے، ٹویٹر کے لیے. یوزر بہت ہیں جی. ہمارا مخدوم شہاب الدین بھی یوٹیوب کی پوسٹوں میں بولتا ہے جی. تو بھارت کا مجبوری ہے، یورپ اور امریکہ کا بڑی منڈی بن گئی بھارت جو ہے. اب جی وہ جھگڑا چل گیا بھارت کا ٹویٹر سے جو ہے. جو بھارت میں کسانوں کا احتجاج ہو رہا ہے، وہاں پہ جو خبریں ٹویٹ ہو رہی ہیں وہ ایسی ہو رہی ہیں. پہلے بھی ایک خبر یہ آئی تھی بھی، ریحانہ گلوکارہ اور امریکہ اور یورپ کی جو گلوکارائیں یا کہ ایکٹرس یا ایکٹر یا بہت سے دانشور لوگ جو ہیں یا انسانی حقوق کے لوگ جو ہیں ٹویٹ کر رہے ہیں غلط طریقے سے، اور بھارت نے ان پہ ناراضگی کا اظہار کیا. اب جو ٹویٹ ہو رہے ہیں، اب یہ ہو رہے ہیں جی بھارت نے ٹویٹر کمپنی سے مطالبہ کر دیا جی 1500 اکاؤنٹ جو بلاک کر دیے جائیں. تو یہ بھارت کی نام نہاد جمہوریت کہاں ہے؟ جمہوریت تو بھارت میں ہے نہیں نا. جواہر لال نہرو کی شیطانی جکڑ بندی ہے، کیونکہ وہاں ایک سٹینک پتلی بولتی ہے، جواہر لال نہرو کی سٹینک پتلی بولتی ہے کہ جنہ شیطان. تو شیطان تو جواہر لال نہرو ہے، محمد علی جناح شیطان نہیں ہے. اور وہ محمد علی جناح کو شیطان بولتے ہیں. اس کا موازنہ کر لیا جائے اور کمپیریزن کر لیا جائے، رد عمل کر لیا جائے، دین دنیا کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے، تو آپ کو جواہر لال نہرو جو شیطان نظر آئے گا. اور جناح، محمد علی جناح شیطان نہیں ہے، علامہ محمد اقبال شیطان نہیں ہے. اور وہ صرف جو ہے نا محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال اور مسلم لیگ کو شیطان نہیں بولتے، وہ کیونکہ پوری مسلم لیگ کو وہ غدار بولتے ہیں، شیطان بولتے ہیں. وہ سارے مسلمانوں کو بولتے ہیں. لیکن میں صرف جواہر لال نہرو اور اس کی وہ شیطانی جو نیٹ ورک ہے اس کو شیطان بولتا ہوں. میں سب ہندوؤں کو شیطان نہیں بولتا. میں وہ یہاں پر بھی غلطی پر ہیں، وہ سارے مسلمانوں کو شیطان بول رہے ہیں. اگلا موضوع بڑا اہم ہے کہ شمالی عراق میں کردوں نے جو ہے 13 ترک فوجی جو ہے نا شہید کر دیے. ترکی مسلمان ملک ہے. بی بی سی یا VOA اور یورپی یا امریکن نشریاتی ادارے تو ان کو ہلاک لکھتے ہیں، ہمارے فوجیوں کو بھی ہلاک لکھتے ہیں، چھاپہ مار بولتے ہیں. جب ہمارے فوجیوں کو یہ لوگ مارتے ہیں تو عسکریت پسند ہو جاتے ہیں. حالانکہ عسکریت پسند ہونا اچھی بات ہے. جب یہ روسیوں کو مارتے ہیں تو یہ چھاپہ مار تھے. یہ طالبان جو تھے، اس وقت طالبان تھے نہیں، مسلمان لڑ رہے تھے. طالبان تو بعد میں کریٹ کیے گئے ہیں. تو ترکی کی سیکورٹی فورسز نے بھی 48 کردوں کو واصل جہنم کر دیا. کیونکہ کرد جو ہے نا یہ عراق، ترکی اور شام اور ایران سب کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اور مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کو مار کے کرد کے طور پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ بڑا دکھ ہے. اور اس میں یہ کہ یہ وکلا کی تحریک چل رہی تھی ہماری آرمی کے خلاف جو ہے، تو علی احمد کرد کوئٹہ سے تھا. علی احمد کرد، پھر علی کرد، پھر کرد. ہائے ہائے ہائے، اسلام ہے ہی نہیں. چھڈو جی، علی دا بھی نہ چھڈو، محمد دا نہ بھی چھڈو، کردی صحیح ہے جی، مغلی صحیح نے جی، تتاری صحیح نے جی. کیا تباہی ہے یار یہ اسلام کی. اچھا، معاملہ سادہ نہیں ہے، معاملہ سادہ نہیں ہے. ہمارا جو اسامہ ستوی شہید ہوا اسلام آباد میں، پولیس نے مارا. یعنی عراق ایک اسلامی ملک ہے، اس میں 95% مسلمان ہیں، شیعہ یا سنی ہیں، بھائی بھائی ہیں. لیکن اس کا وزیر خارجہ طارق عزیز عیسائی بنایا گیا. تو ہمارے یہاں پر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ کا جو وہ ہے جج جو ہے، چیف جو ہے، وہ رانا بھگوان داس بنایا گیا. اور ہماری فوج میں جو ہے وہ سکھ عیش کر رہے ہیں، فیس بک سوشل میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے. اور ہندو کونسل سندھ جو ہے وہ سندھ سے فوج کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اور ادھر جو ہے سکھ جو ہے فوج کے ساتھ ملے ہوئے پنجاب سے جو ہیں. اور ہندوستان میں جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں کسانوں کے دھرنے میں،
تو سکھ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں مسلمان وہ فوج کو شہید کرتے ہیں اور عوام کو شہید کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی اور چوکیوں پر بھی اور ویسے عام پبلک مقامات پر بھی۔ تو جو ظلم عراق کے ساتھ ہوا کہ 95% مسلمان وہاں پہ جو ہے مسلمان ہیں، شیعہ ہے یا سنی ہے، دونوں بھائی ہیں، لیکن وزیر خارجہ اس کا طارق عزیز عیسائی بنایا گیا۔ تو یہی ظلم پاکستان سے چل رہا ہے۔ رانا بھگوان داس دیکھ لیں، یا سکھوں کا پنجاب میں قبضہ دیکھ لیں، اور سندھ میں ہندوؤں کا قبضہ دیکھ لیں، اور جو ہے پاکستان میں بھی اکھنڈ بھارت کا منصوبہ بھی یہی ہے، اکھنڈ بھارت بھی یہی ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی جو بھارت سے اوپر نہیں ہے، اس لیے وہ فوج کے وہ خلاف ہیں کہ فوج خارجہ پالیسی چلاتی ہے۔ فوج اور عوام ایک ہی چیز ہے۔ جب انہوں نے GSQ میں نماز جمعہ پہ حملہ کر دیا، وہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا، ان کے جو یہ عورتیں اور مرد ان میں ہے ہی نہیں، تو لہٰذا ان کا جو وزیر خارجہ مرد جو ہے وہ کوئی کافر ہونا چاہیے، یا اگر مسلمانوں میں سے لیا جائے تو کافر ہو، وہ کافر ہونے کے برابر وہ کام کرتا ہو، تو اس کو وزیر خارجہ بنایا جائے مسلمانوں کا۔ تو ہر اسلامی ملک پر یہی حملہ ہے۔ تو پاکستان میں دشمن کیوں ہے؟ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ قائد اعظم مسلمان پہلا گورنر جنرل بنا مسلمان، ہندوستان کا انگریز بنا، اسی لیے وہ کہتے ہیں مسلمان کا جو بڑا جو ہے نا، جو وزیر خارجہ جو بڑا سربراہ جو ہے وہ کافر ہونا چاہیے۔ اور عراق پر یہ ظلم ہوا، اسی ظلم کے تحت جو ہے نا بلوچستان میں ہماری فوج شہید ہو رہی ہے، وزیرستان میں شہید ہو رہی ہے، پنجاب میں شہید ہو رہی ہے، سندھ میں شہید ہو رہی ہے، بنگال میں شہید ہوئی 1971 میں۔ تو یہ جو نماز کی حفاظت کر رہے ہیں سکھ جو ہیں، کسانوں کے دھرنے میں جو ہے وہ بھارت کے اندر بھی مسلمان عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور سکھ مرد ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عراق کا طارق عزیز وزیر خارجہ جو ہے 95% کے اسلامی ملک میں، عرب اسلامی پاک زمین، مقدس زمین عرب کی جو ہے، اس میں طارق عزیز عیسائی وزیر خارجہ۔ اور ہمارے یہاں یہ ہمارے تحریک لبیک والوں کی اکیلے ذمہ داری نہیں ہے، پوری اسلامی جماعتوں کی ذمہ داری ہے۔ فقہ جعفری ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، سب اسلامی جماعتوں کی ذمہ داری، جماعت اسلامی کی ذمہ داری ہے، ہر سیاسی پارٹی کی، مسلم لیگ کی، PP کی، PTI کی، رسول کے گستاخوں کے خلاف جو ہے ایک مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنا، مشترکہ بیان جاری کرنا۔ اور یہ تحریک لبیک اکیلے کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال کر معاملے کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آسیہ تو محفوظ کینیڈا چلی گئی، فرانس کے صدر سے ملاقات کرتی ہے، اور مسلمانوں کے علماء کرام جیلوں میں شہید ہو گئے۔ 93 سال کا عالم دین شہید ہوگا جیل کے اندر جو ہے، ہزاروں مسلمان جو ہے زخمی ہوئے اور شہید ہوئے پورے ان سالوں کے دوران۔ یہی چال ہے کہ عیسائیوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے یہاں پر جو ہے پاکستان کے اندر، جو ہے سکھوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے۔ ہم اکثریت مرے پڑے ہیں، جو مسلمان اکثریت ہے نا، ہم لوگ شیعہ ہیں، سنی ہے، وہاں بھی ہم مرے پڑے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جب ان کو اقلیتوں کو حقوق دے کر ہم پاکستان کا مثبت چہرہ پیش کریں گے یورپ اور امریکہ کے سامنے، اور ہماری وزارت خارجہ جو ہے عراق کی طرح تباہ شدہ ہے۔ یہ جو ہماری آرمی بولتی ہے نا، انڈیا نے 5th جنریشن وار چلائی ہوئی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ بمبئی میں ہماری وزارت خارجہ دفن ہوئی پڑی ہے، کہ سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ان کے تحت جو ہے ہماری وزارت خارجہ چلے، اسلامی وزارت خارجہ نہ چلے۔ اس مسلمان سے مرد ہی نہیں، یہ نماز پڑھتے نہیں، ساڑھے 10 کو تو حملہ ہو گیا، عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں نہیں، کسانوں کے دھرنے میں انڈیا میں نماز مسلمان پڑھ رہے ہیں 45 کروڑ، اور چند لاکھ سکھوں میں سے لوگ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، وہ ساری بندے تو جنے تو ہے ہی نہیں، تو عورتیں نہیں، تو مرد انہوں نے حفاظت، وہ وزارت خارجہ جی، سکھ وزارت خارجہ نے جو تھے۔ ہر عرب ملک کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، ہر اسلامی ملک کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور امریکہ اور یورپ میں جو مسلمان گھر رہائش پذیر ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہے ہیں۔ اور یہ داعش جو ہے، یہ القاعدہ جو امریکہ میں یہی چیز ہے، یہ صورتحال ہے کہ ہماری وزارت خارجہ آزاد نہیں۔ میں سعودی عرب میں تھا، مجھے ایک پاکستانی نے بولا، میں ایمبیسی میں گیا، ساری وزارت خارجہ بول رہی نہیں جی۔ اچھا، اس نے ظاہری طور پر تو بول دیا سعودی عرب کے خلاف نہیں بولتی، میں تو نہیں کہتا ہمارے مسلمان بھائی ملک ہے سعودی عرب کیوں خلاف بول رہے۔ اب یہ ڈرامے ہو رہے ہیں، ڈرامے بھی صحیح نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ سعودی عرب کے خلاف نہیں بولتی، یا عراق کے خلاف نہیں بولتی، یا ایران کے خلاف نہیں بولتی،
مسئلہ یہ ہے کہ وہ سکھوں کے، ہندوؤں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے خلاف نہیں بولتی، وہ چین کے خلاف، چین تو خلاف تو نہیں بولنا چاہیے، یعنی کافر کے خلاف نہیں بولتی، سعودی عرب کے خلاف تو بولتی، سعودی عرب کے مسلمان عوام کے خلاف تو بول رہی ہے، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، وہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہر اسلامی ملک کی وزارت خارجہ جو ہے نا انڈر اٹیک ہے۔ کہ کس طرح انڈر اٹیک ہے کہ مسلمانوں کی آبادی ہے عراق میں، 95% مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، بھائی ہیں، اس کا وزیر خارجہ طارق عزیز عیسائی کو بنایا گیا۔ اور کسانوں کے دھرنے میں انڈیا میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، 45 کروڑ ہیں، اور ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ سکھ ان کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی وزارت خارجہ سکھوں کے پاس ہے۔ اس طرح ہر اسلامی ملک کی وزارت خارجہ انڈر اٹیک ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا آخری موضوع جو ہے نا وہ ہے کرونا وائرس سے۔ یہ بھی شیطانی لعنت ہے، اور اس نے ہماری زندگیاں تنگ کر دی ہیں۔ ہماری زندگیاں پہلے ہی تنگ تھی مسلمانوں کی۔ امریکہ والے، یورپ والے تو عیش کر رہے تھے، چین والے تو عیش کر رہے تھے، برازیل والے تو عیش کر رہے تھے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ والے تو عیش کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی زندگیاں پہلے ہی تنگ تھی، مسلمانوں پر بڑا لوڈ پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ شیطانی لعنت سے مسلمانوں کو نجات دلائے۔ امریکہ کی بھی خبریں تھیں، امریکہ حالانکہ کافر ملک ہے، اس میں بھی 2 لاکھ لوگ روزانہ متاثر ہوتے تھے، ابھی 1 لاکھ پہ شرح آ گئی ہے۔ جنوری میں بہت شدید حملہ تھا، 2.5 لاکھ لوگ متاثر ہوتے تھے روزانہ جو ہے، تو ابھی شرح کم ہوگی۔ امریکہ میں بھی کمی پیدا ہوئی ہے کرونا وائرس کے لحاظ سے۔ یہ کرونا وائرس ایک شیطانی لعنت ہے۔ یہ جو مسلمانوں کی وزارت خارجہ کا دشمن ہے نا، یہی شیطانی لعنت کرونا وائرس کی آگ ہے پوری زمین پر جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان ملک کی وزارت خارجہ کو بچائے اور اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور مسلمان ملک کے مفادات کا تحفظ کرنے کی توفیق دے ہر اسلامی ملک کی وزارت خارجہ کو جو ہے۔ اور انشاءاللہ اسلام زندہ باد ہے، اور پاکستان زندہ باد ہے، ہر اسلامی ملک زندہ باد ہے۔ شیطانی جال اپنے مکروں میں خود ہی غرق ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔